جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حمد و ثنا بزرگی و برتری اور ہر طرح کی تعریف و ستائش کا حقیقی مستحق رب عز و جل ہے، جس نے ہمیں صرف مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ شرف مسلمانیت سے مشرف فرما کر اپنی مسلمانیت کو باقی اور زندہ رکھنے کے لیے ہر طرح کے اسباب بھی، راستے بھی مہیا فرما دیے، اور گاہے بگاہے بیچ بیچ میں ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جن موقعوں کو غنیمت جان کر ہماری جو ایمانی گرمی اور حرارت گزرتے ایام کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، اس کو مزید تپانے کے لیے، اس کے اندر گرمی اور حرارت ٹمپریچر کو بڑھانے کے لیے بیچ بیچ میں ایسا موقع عطا کرتے رہتا ہے، جس سے ہم اپنے ایمانی جذبے کو مزید نکھار سکیں، اس کے اندر زندگی اور تابندگی لا سکیں، اس کے اندر جو گدلاہٹ اور میلا پنا گیا ہے اس میلا پن کو ختم کر کے اس کی رونق اور چمک کو بحال کر سکیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بیچ بیچ میں عطا کیا ہے اور عطا کرتے رہنا ہے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ آج 1 ذی الحجہ سن 1445 ہجری ہے، اور آج کا یہ دن ہمارے اوپر جو جلوہ کر ہے یہ محض ایک دن نہیں ہے، عام دنوں کی طرح ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جن دنوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ رب الجلال کے نزدیک بے پناہ ہے۔ ایک ہے کہ ہے، ایک ہے بے پناہ ہے۔ اور جو چیز اللہ کے نزدیک بہت ہی اہم ہوتی ہے اس کی اہمیت کو متعدد انداز میں اور مختلف اطوار میں، مختلف پیرائے میں پرو کر کے اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر دن یا رات جلوہ کرے، سایہ فگن ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت و افادیت کا حقیقی مستحق
وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے احکامات کے مطابق، ہمارے آدیش کے مطابق، ہماری تعلیمات کے مطابق اس کو لینے کی کوشش کریں۔ ذی الحجہ کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کے بارے میں سمجھاتے تو اس کا کچمبر نکال دیا گیا ہے، اور اگر ابھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر اپنے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے، اور آپ لوگ دیواروں کو چھوڑ دیں، کیونکہ دیواروں سے آپ لوگ جب دیکھ لگائیں گے تو مزے کی نیند آئے گی۔ میں اگر آپ لوگوں کی طرف دیکھ کر کے بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ شرمندہ ہو جائیں، اس لیے دیواروں پر دیکھ لگانے سے آپ کو مزے کی نیند آئے گی، اور قصہ وہی ہوگا جس طرح ایک مولوی صاحب رات میں تقریر کر رہے تھے، دیر رات تک جلسہ ہوا، مطلب معقولہ ہے، کہاوت ہے، دیر رات تقریر کر رہے تھے مولوی صاحب، سارے لوگ سن رہے تھے، جمائی بھی لے رہے تھے، آنکھیں جھپک بھی رہے تھے، نیند بھی آ رہی تھی، اور بول بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ اور صاحب نے کہا بھائی بیاج کھانا حرام ہے، پورا زور سے زبردست زوردار تقریر کیا، بیاج سود کھانا، انٹرسٹ کھانا حرام ہے، بیاج کھانا حرام ہے، بیاج کھانا حرام ہے، پورا زوردار تقریر سب کی۔ آدمی اپنے حساب سے سن رہے تھے، کیونکہ کہنے والا اپنے حساب سے کہتا، سننے والا اپنے انداز میں سنتا ہے، تو سن رہے تھے۔ آئے جلسہ ختم ہوا، بھائی ایمان والے تھے، جب پیاز کھانا حرام ہے تو اوشیہ اس کو گھر سے نکال کر نکالا، ضروری ہے۔ آئے جو کچن میں گئے، تمام پیاز نکال کر کھانا۔ خواتین نے دیکھا کہ یہ میاں صاحب کو کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، دیکھو تو صحیح، پیاز ایک تو مہنگی ہے، اور اوپر سے ہے کہ بھائی یہ پھینک رہے ہیں اٹھا کر کے، پگلے تم نہیں سمجھو گے، ارے بتاؤ تو بات کیا ہے، نہیں تم نہیں سمجھو گے۔ ہم رات میں جلسے میں سنے ہیں کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے، آگے آپ جس پیاز کے بارے میں سنے ہیں جا کے ایک بار انسان سے پھر سے سن کے آئے، تو تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ بھائی وہ پیاز نہیں تھا، وہ پیاز تھا۔ ویسے ہی جب سوتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے تو کچھ کا کچھ اور کہیں کا کہیں چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ ٹیپ لگا کر کے سوئیں گے تو آپ کا وضو بھی سفر میں نکل جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ کا وضو بھی سفر میں نکل جائے گا، تو پھر وضو پکڑنے کے لیے آپ کو وضو کھانا جانا پڑے گا، ارے ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ سب سے بچنے کے لیے ذرا جمعہ میں مستعد ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، چاقو چوبند ہو کر کے، چست ہو کر کے، ادھر ٹیک لگائے ادھر ٹیک لگائے تو ظاہر سی بات ہے نیند آئے گی، اور جب نیند آئے گی تو آپ کا وضو بھی بیچارہ چلا جائے گا، اور آپ جو بیان ہو رہا ہے وہ بھی صحیح سے نہیں سن پائیں گے، اور سنیں گے تو صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے، وہی ہوگا قصہ پیاز والا اور بیاج والا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات تھی، ایک مثال تھی سمجھنے کے لیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے حدیث نہیں ہے، یہ کوئی قرآن میں خلاصہ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے مثال دی جاتی ہے تاکہ بات کو واضح کیا جائے اور لوگوں کے ذہن تک اس کی رسائی کی جا سکے، اس لیے مستعد ہو کے بیٹھے۔ یہ مہینہ ایک تو حرمت کے اعتبار سے، یعنی عزت و احترام کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے اپنے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ حج والا مہینہ ہے، اس اعتبار سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جب اتنی اہمیت ہے اس کی، تو اس اہمیت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جو طریقہ کار ہیں، ان تمام فضائل و برکات کو سمیٹنے کے اسی حساب سے ہم لیں گے تو ہمیں مل سکتا ہے۔ اس جو
ایام ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے 10 دن، اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے رب تعالیٰ جل شانہ نے قسم کھائی قرآن پاک میں، اور آپ کو میں نے پہلے بھی غالباً بتایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو موٹے موٹے اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں، 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال ہے، رب العزت ہے، اور جب وہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھائے تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کا دوسرا مقصد ہے اس کے بعد کوئی اہم خبر سے آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ بھائی اب تم لوگ ذرا چوکس ہو جاؤ۔ قسم کھانے کا مطلب ہے تاکید، یقین دلانا۔ تو اللہ کی بات تو پہلے سے یقین والی بات ہے، اس میں تو کوئی شبہے کی بات نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے لیے چونکہ ہماری عقلیں اس حساب سے ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے تاکہ اپنے بندے کو اس قسم کے ذریعے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کی اہمیت بتائی جائے، اس کی فضیلت بتائی جائے، اور جس چیز کی قسم کھائی ہے اس قسم کے بعد ایک بڑی خبر کے بارے میں اسے بتلایا جائے۔ ایسی خبر بتلانے والے ہیں کہ تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، تمہارے دل زندہ ہو جانے چاہیے، اور تمہارے مردہ ضمیر کے اندر روح بیدار ہو جانی چاہیے۔ یہاں پر بہت ساری قسمیں کھائی، مگر ہم ایک قسم کو لے کر کے چلیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اہمیت کون نہیں جانتا ہے؟ غیر مسلم کو بھی معلوم ہے فجر کے وقت کی اہمیت کیا ہے، غلط نہیں بول رہا۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کہیں ادھر ادھر ہانک رہے ہوں گے، اگر ان کو معلوم ہے فجر کی نماز کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہے، مگر اس وقت کی اہمیت اسے معلوم ہے، اسی لیے تم کھراٹے لے لے کے سوتے رہتے ہو، اور وہ اپنے گھروں کے دروازے میں دیا جلاتے رہتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کا جو کام ہے وہ کرتے رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، نشان لگاتے ہیں، پھول بناتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، اور اپنے حساب سے وہ نمن کرتے ہیں، جبکہ اس کو خالی اس کے وقت کی اہمیت معلوم کہ یہ وقت بڑا اہم ہے، یہ وقت بڑا ہی اہم ہے۔ مگر یہ مسلمان جس کو یہ معلوم ہے کہ والفجر، رب تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور صرف فجر کے وقت کی ہی نہیں بلکہ صلاۃ فجر کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ صلاۃ فجر اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور اس کا ترک کرنا چھوڑنا یہ انتہائی قباحت کی بات ہے، انتہائی شناعت کی بات ہے، مگر یہ مسلمان سب جانتے ہوئے کھراٹے لے کے سوتا ہے، اور غیر مسلم اپنے انداز میں پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ وہ بھی پروردگار کی عبادت کرتے مگر سیڑھیوں کے بات کرتے ہیں، وہ سیڑھی لگا کے کرتے ہیں، ہمارے پاس سیڑھی نہیں ہے مگر ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں کوئی یہ تو بول سکتا ہے کہ بھائی تم کرتے نہیں تو کم از کم وہ کرتا ہے تو تم سے اچھا تو وہی ہوا ہے نا، ایسا کوئی بول سکتا ہے، مگر کافر کبھی بھی گھٹیا مسلمان سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، مگر وہ مسلمان رہے، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یہ 10 راتوں سے مراد مفسرین صحیح ترین قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایام ذی الحجہ جو 10 دن شروع کے ہیں، اس کی بات یہاں کی گئی۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا صحیح بخاری کتاب الیدین کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث آپ نے پہلے بہت دفعہ سن رکھی ہے، اس لیے میں موٹے موٹے انداز میں حدیث کو پڑھنے کی زیادہ کوشش نہیں کرتا ہوں۔
ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی، فرمایا کہ عام دنوں کے بنسبت ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، مگر یہ جو 10 دن ہے اس میں ان نیک اعمال کی فضیلت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی بتلایا کہ یہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے میں جو یہ 10 دن ہے، یہ 10 دن یہ اس سے بھی بڑھ کر کے اہمیت کے حامل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھاتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی جہاد فی سبیل اللہ مجاہد سے بھی زیادہ؟ جہاد چھو کے دیکھیے، ہم اس چیز کو گہرائی سے نہیں لیتے، خالی سنتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد۔ بھائی اب تو جہاد کو پہلے سے بدنام کیا گیا ہے کہ جہاد ہے کیا۔ حالانکہ میں ایک بار نہیں 10 بار میں نے کہا ہوگا کہ جہاد صرف اور صرف امن و شانتی کی بحالی کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ جہاد جو یہاں وہاں آدمی کو مارتے پھرے اس کا نام نہیں ہے۔ جہاد دہشت گردی کا، آتنکوادی کا نام نہیں ہے۔ جہاد ہنسا کا نام نہیں ہے۔ جہاد ہے شانتی کی بحالی کے لیے، جو یدھ کیا جائے، جو مارکہ آرائی کیا جائے، جو وار کیا جائے، جو لڑائی کی جائے، دشمنوں کے سروں کو کچلنے کے لیے، ظالموں کے زہریلی زبان کو کاٹنے کے لیے، اور دشمنوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے، اسی پاکیزہ اور مقدس چیز کا نام ہے جہاد۔ لوگوں نے بدنام کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد مسلمانوں کو مار مار کر، کاٹ کاٹ کر غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کا نام۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو صاف بیان کرتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ شریعت نے یہ لاجک اس لیے استعمال کیا کہ کسی کو تم دین میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بدماشی کرے، عیاری کرے، مکاری کرے، زنا کرے، شراب پیے، جوا کھیلے اور دوسرے بڑے بڑے برے جرائم کرے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دین میں زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ تم باہر کسی غیر مسلم کو پکڑ کر کے، بندوق دکھا کر کے، تلوار اس کی چھاتی پہ رکھ کے، گردن پہ ہتھیار رکھ کے نہیں بول سکتے ہو کہ بھائی تم کلمہ پڑھ، نہیں تو مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا تعلق دل سے ہے۔ اسلام محبت کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت وہاں ہے جہاں محبت ہے، محبت نہیں وہاں اطاعت نہیں۔ اور اگر کسی کے زبان کو ہتھیار کے زور سے چلا لے کوئی اور کہے کہ بھائی کلمہ پڑھ، نہیں تو تیرا سر اتار دیتا ہوں، ہے نا، تیرا سر اتار دیتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اسلام نے اس کو سراہا۔ بلکہ ایک صحابی نے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آدمی کو مارا، کاٹ ہی دیا، جبکہ وہ کیا کر رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، اس کو مار ہی دیا۔ کہا کہ اچھا ڈر سے پڑھ رہا ہے تو؟ دربار رسالت امام علیہ السلام میں آیا یہ شکایت لے کر، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام بے حد محبت کرتے، بہت زیادہ محبت کرتے، بہت زیادہ محبت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاتون نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے خاتون نے جب چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے کہا بڑی یہ تو بڑے قبیلے کے ہیں، بڑے سردار گھرانے کے، بھائی ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ذرا کوئی سفارش کرے۔ تو کہا کہ کون سفارش کر سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے، آپ کون ہے؟ کہا کہ اسامہ بن زید۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ سب نے اس کو بیچارے کو دبا کے کہا کہ جائیے نا، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں۔ معلوم ہے اس وقت کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم اٹھائی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کیا ہوتا، یعنی میری بیٹی نے بھی چوری کیا ہوتا، اس کے بارے میں کہی جا رہی بات
خاتون جو جنتی خواتین کے سردار ہیں، تاکہ اگر میری بیٹی بھی چوری کی ہوتی تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کرتے، ہم نہیں رکتے تھے، ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے تھے اگر میری بیٹی نے چوری کی ہے۔ یہ نبی کا فیصلہ تھا، یہ نبی کا طریقہ تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کا تعلق یہاں سے ہے، سینے سے ہے، دین کا تعلق، محبت کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے محبت کا تعلق۔ اس لیے دین نے، شریعت نے کوئی جبر نہیں کیا۔ اب اگر بتاؤ، یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، اگر دین میں زبردستی، مسلمانوں میں زبردستی ہے، غیر مسلموں میں نہیں۔ اگر مسلمان اس آیت کو دلیل بنا لیتے، وہ خاتون جس نے چوری کیا تھا اس کا ہاتھ کٹتا تھا، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کہیں زبردستی کرنے آئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں آپ کی اولاد دین پر نہیں ہے، بددینیت کے شکار ہیں، بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ماریے پیٹیے، جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو سزا دیجیے، عتاب کیجیے، سرزنش کیجیے اور پھر جو ہے اس کو راستے پر لانے کی کوشش کیجیے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اس کو زبردستی نہیں پڑھا سکتے۔ جب یہ لاجک ہے تو وہی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر نیوٹرل ہو کر کے تواریخ اسلامیہ کا اگر آدمی مطالعہ کرے، خاص طور سے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، امن و شانتی کی بحالی کے لیے جہاد کیا، کہیں بھی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ بھائی اس نے اس لیے مارا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، بلکہ جب مسلمانوں نے ملکوں کو فتح کیا، شہروں کو فتح کیا، تو مسلمان عمرا حکام ایسے تھے جنہوں نے غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو اس کے لیے گرجا گھر تعمیر کرنے کی اجازت دی کہ تعمیر کر کے تو اپنے حساب سے عبادت کرو۔ تو چاہے جائے کہ اس کو گردن پہ تلوار پھیر کر دے کہ بھائی تم عبادت مسلمان بن جاؤ، نہ تو مار دیں۔ وہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، جب اس نے قتل کر دیا اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی وہ بات، آپ نے کہا میں تمہاری اس عمل سے بری ہوں، میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق اس عمل سے نہیں۔ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کا تعلق، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں، جسم سے نہیں، سمجھے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرو، ان دنوں کی قدر کرو کہ یہ دن ہے کیا، والفجر وليال عشر، شرک ادھر نکلی تھی کہ جہاد کو ہم نے غلط سمجھ لیا، لوگوں نے، گنڈوں نے، موالیوں نے، بدماشوں نے، اسلام دشمنوں نے جہاد کو جو رنگ دیا، اس رنگ کو چونکہ آج کا مسلمان اور مسلمانوں کا نوجوان دینی علم سے دور ہے، ہزاروں کوس دور ہے، اس لیے ان کو جو لگتا ہے کہ ٹی وی چینل میں جو کتے کی طرح بھونک رہا ہے، بک رہا ہے، وہی سب صحیح ہے، نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ جہاد کی اہمیت کو سمجھو تو تمہارے اندر جو اعمال کے جذبے ہیں اس کی تمہیں اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان و مال کو لٹا کر کے آتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے آتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے آتا ہے، اپنے گھر کو ویران کر کے آتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ جہاد اس کا نام ہے، جہاد ظلم کے خلاف مسئلہ پیدار رہنے کا نام ہے، جہاد انسانیت کی حفاظت کا نام ہے۔ اب کوئی یہ کہے، ابھی بڑا ایشو بن رہا ہے نا، جو راجستھان میں مارا گیا بندہ ہے، اس کا نام جہاد نہیں ہے، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ اگر کہیں جمہوری قانون ہے تو اس قانون کو ہاتھ میں لینے کا نام جہاد نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کسی نے پروپیگنڈا کیا ہے
کیوں؟ تم ایسی حرکت کرو گے پوری قوم کے اندر تمہاری اس حرکت کے وجہ سے وبا آ جائیں گے، بلائیں آ جائیں گے، مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی اور مسلمانوں کو نقصان ہو۔ شریعت اس کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ تو جہاد میں بتائے عزیز اپنی جان کو مار کر کے اس لاجک کو سمجھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آگے بولو کیا بات ہے؟ آگے کیا ہوا؟ آدمی جو جہاد میں جاتا کہتا ہاں اس سے بھی بڑا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور ہم نے بارہا سنا ہے مجاہد کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر کیا ہے، وہ تفصیل طلب نہیں ہے ابھی۔ مجاہد کی اہمیت کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں مسلمانوں نے جناب۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک مجاہد سے بھی، اس کے عمل سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تبھی آپ کی زبان سے بدگوئیاں نکلے، تبھی آپ کے کردار بد کرداری پر مشتمل ہو، آپ کے اعمال خیانت پر، آپ کے اعمال معصیت پر مبنی ہو، پھر آپ کی تباہی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سمجھے کہ اللہ رسول نے جو وضاحت کی ہے 10 دنوں کی، آپ حج کرنے کے قابل نہیں ہیں، نہیں جا سکے، ان 10 دنوں میں وہ اعمال کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عظیم ثمرات و فضائل سے نواز دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو سمجھے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ہم قربانی کرتے کس لیے؟ قربانی کرتے کس لیے؟ اس لیے کرتے ہیں۔ اب تو زیادہ تر ہماری نیت تو وہ نہیں رہتی ہے، معاف کیجیے گا، میں کسی کے لیے جھانکنے نہیں گیا ہوں، مگر جو اعمال سے ہمارے ظاہر ہوتے ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی خباثتوں سے بچائے۔ ہمارے زیادہ اعمال ایسے رہتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، رشتہ داروں میں میرا نام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اعلان کر دیجیے جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما يتقرب الی عبدی بشیء احب، میرے بندے مجھ سے قریب ہوتے ہیں، وہ چیز ہے فرضتہ علیہ، میں نے جو اس کے اوپر فرض کیا ہے فرائض کے ذریعے سے۔ فرائض کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دیگر اعمال جو ہمارے اوپر رب تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ رب سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کیے گئے اعمال کو، فریضے کو ادا کرے بندہ۔ ہم قربانی کر لیتے ہیں، قربانی بہت دور میں جا کر کے وہ ہماری قربت کا ایک ذریعہ بنتا ہے، مگر اس سے پہلے ہمارے فرائض ہیں جو نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے۔ اتنے ایسے نالائق قسم کے لوگ ہیں جو مالوں کو سیت کر رکھ رہے ہیں مگر حج کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور بڑا نیک بنا پھر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، صحیح کر رہے ہو۔ جس طریقے سے نمازوں کو چھوڑ دینا کفر ہے، اسی طریقے سے استطاعت میں ہونے کے بعد، طاقت میں آنے کے بعد حج کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی ارکان اسلام ہے، ایک پلر ہے، ایک رکن ہے اسلام، ایک اسلام کا رکن ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز چھوڑتے ہیں، اگر استطاعت ہونے کے بعد ہم نے یہ حج چھوڑ دیا، وہی عمل، وہی فتویٰ لگے گا جو بے نمازی کے اوپر لگتا ہے۔ اور ہے کہ میاں صاحب ادھر قربانیوں پر قربانی کرتے چلے جائیں، بہرحال کیجیے، دیجیے، اللہ اور ہم کا معاملہ ہے، ہم کاہے دخل دیں گے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ آپ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ نے ایک رکن کو چھوڑ دیا ہے اسلام میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے فرائض سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ
فرمایا کہ بندہ جب نوافل کو کثرت سے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نوافل کو کثرت سے کرتا ہے۔ اب بھائی فرائض تو مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے ہمارے اوپر، اس کے علاوہ جو ہے وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، 6 وقت کے تو نہیں پڑھ سکتے، 5 وقت کی نمازوں کو فرائض کو ادا کر کے سنن و نوافل کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ خیرات دعا مناجات، اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام۔ آپ نے پہلے سے بہت روایت سن رکھی ہے کہ ان ایام میں روزے بھی مشروع ہے، بلکہ 9 روزے تک رکھے جانے کے احادیث میں جو ہے باتیں کی گئی ہے۔ کوئی اگر 9 روزے مسلسل رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ عرفہ کے روزے ہیں جو ہم جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود یاد دہانی کے لیے آگے اس کی بات کی جائے گی۔ البتہ روزے ہیں، روزے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مسلم شریف، بخاری شریف کتاب الجہاد، مسلم شریف کتاب الصیام میں کتنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا۔ رکھیے روزے، نوافل پڑھیے، چاشت کا اہتمام کیجیے، جو ان 5 نمازوں کے ساتھ 5 اوقات میں جو سنن ہے، نوافل ہے، سنن راتبہ جسے ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا اہتمام کیجیے، فرائض میں کوتاہی مت کیجیے۔ اگر رب تعالیٰ سے قریب ہونا ہے اور اپنی قربانی کو مزید مضبوط بنانا ہے، بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں استطاعت کے باوجود قربانیاں بھی نہیں کرتے، اس میں 12,000 چلا جائے گا، 15,000 چلا جائے گا، ارے 40,000 کا تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے وہ سوچتا ہی نہیں، اس میں تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ 10,000 کا ایک کھلونے بچوں کے لیے لاتے، اس کو روز دکھا گئے، وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا، مگر رب کے قربت کی جہاں بات آ رہی ہے وہاں 10,000 آپ کی جیب سے چلا جائے گا، 10,000 خالی ہو جائے گا۔ کیا محبت ہے؟ آپ بتلائیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا؟ ایسے اعمال کرنے والوں سے محبت کرے گا؟ کرے گا، کرواتے رہو۔ آپ کے بیوی سے ایک روز آپ منہ بھلا گئے تو 1,000 باتیں آپ کی بیوی کھڑے کھوٹے سنا دے گی، اور آپ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے منہ موڑ کے رہے، وہ ذوالجلال ہے، وہ ذوالقوت المتین ہے، اس کے باوجود آپ کو نوازتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، زندہ رکھتے رہے، سب کرتے رہے، سب دیتے رہے، اور آپ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جائیں۔ آپ کو ضرور دیتا ہے مگر ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ جو نوافل ہے، سنن ہے، فرائض ہے، اس کا خوب اہتمام۔ اچھا آپ سوچیے، اللہ والے آپ رونا روتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں فقیر ہوں، لقیر کا فقیر، ٹھوٹی کوڑی بھی صحیح ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوب دے دے مگر اس سے سرکشی سے بچائے، خوب دے دے۔ آپ کے پاس رہتا تھا تو آپ حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے جاتے تھے، کائے کے لیے جاتے تھے؟ اب آپ ہی فیصلہ کر لیجیے۔ اگر رہتا تھا تو دکھاوے کے لیے جاتے تھے، اگر نہیں جاتے تھے تو دکھاوے کے لیے تو کم از کم وہاں حج کرنے کے اس لیے جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہم بن جائیں۔ اللہ نے یہاں بھی وہ اشرف پردان کیا ہے، وہ موقع آپ کو دیا ہے کہ یہاں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائیں۔ ان ایام میں اپنے آپ کو منوا کر کے، فرائض کا اہتمام کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، تلاوت کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، روزے رکھ کر کے اللہ کا محبوب بن جائیں۔ کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کیجیے، دکھاوا مت کیجیے عبادت میں، چاہے وہ قربانی رہو، چاہے روزے نماز رہو، چاہے روزہ رہو۔ ہاں میں روزے کی بات کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 خریفہ 70 سال کی مسافت تک اس کو دور کر دیتا ہے، جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جہنم میں نہیں جاتا۔ تو ان دنوں میں ویسے بھی تمام عبادتوں کی فضیلت ہے، اور یہ ماہ ذی الحجہ ہے،
جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا درس میں اور ہمیشہ بارہا یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کے لیے جو ہے جان دکھ جانے کے بعد ناخن بال وغیرہ نہیں تراشنا چاہیے، نہیں کاٹنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کو پابندی کے ساتھ رہنا چاہیے، قربانی کر لے اس کے بعد کاٹے۔ اسی طریقے سے بات آتی ہے جانور کی، جانور لینے جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ 4 عیب اس کے اندر ہو، لنگڑا ہو، بیمار ہو، انتہائی کمزور ہو، کانا ہو وغیرہ وغیرہ، سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور اس طرح کے نہیں ہیں۔ پھر بھی جا کے فون کرتے رہو، مول صاحب اب ذرا ایک سینگ اتنی چھوٹی ہے، ارے تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو مول صاحب، یہاں سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں، سب جانتا ہے، جا کے فون کر رہا ہے۔ ارے بھائی مت چھوڑ دو، کہے دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوا یریب کا علامہ نہیں، اس میں تمہیں شبہ ہو اس چیز کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ شک والی چیز انسان کو گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ اب آ جا کے فون کر رہا ہے، کہے فون کر رہا ہے، یہ بندہ یہاں فون اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھا رہا، اٹھائے گا نہیں، پریشان، یہ مول صاحب نہیں، وہ مول صاحب کے پاس، اب یہ بتا دیا، اس میں تشفی نہیں ہوئی، اس مسجد کے امام صاحب کو فون کریں گے، اس سے بات نہیں، اس مسجد کے امام، کہے پریشان ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو، شک ہے وہ چیز چھوڑ دو، دیکھ رہے چلنے کے لائق نہیں ہے، حدیث سنا دیا گیا، سن لیا آپ نے حدیث، آپ کے اندر اتنی عقل اتنی سمجھ تو ہے کہ بھائی اس چیز کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ شبے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، جو سوستھ ہو، اچھا ہو، صحت مند ہو، عیوب سے پاک ہو، اس جانور کو لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کو محبت کے ساتھ قربان کریں، محبت کے ساتھ، کیونکہ قربانی محبت کی دی جاتی ہے۔ کس کی دی جاتی ہے؟ محبت کی دی جاتی ہے۔ آپ نے سنا قربانی محبت کی دی جاتی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشے لبے بام ہے ابھی۔ چاند کی قربانی دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام وہ کیا تھا؟ وہ محبت تھی اللہ سے، جب اللہ سے محبت کی تو آگ میں کود دیا، آگ کو خبردار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا حیران و ششدر ہو گئی، یہ دیکھو آگ میں جلنے کے بجائے وہ تو انجوائے کر رہا ہے۔ عقل بہوے تماشائی لبے پام ہے ابھی، ایک دم عقل حیران رہ گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم نے جلانے کے لیے اتنی محنت مشقت کی لکڑیاں جلائی، من جنیق سے پھینکا ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، محبت قربانی چاہتی ہے، اور محبت قربانی کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کو محبت چاہیے، بندے کو اللہ کی محبت چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمارے اندر جذبہ ایثار و وفا ہونی چاہیے، ہمارے اندر اللہ کے راستے میں برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے، ہمارے اندر ریا و نمود، فخر و مباحات اور شیطانی وساوس سے لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے، تب ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ اور نیکی وہی ہے جو رب کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو قربان کرے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، سب سے پسندیدہ چیز کو جو خرچ کرتا ہے وہی نیکی کو پاتا ہے، ورنہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رسم پوری کرنے کے لیے جیسے تیسے لے لیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے سڑی گلی نوٹ پھٹی ہوئی کون سی ہے، وہی مسجد کے باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اپنے ایمان کو بچا لو ورنہ سب چلا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اپنے قریب ترین بندوں میں شامل کر۔ اور آپ کو معلوم ہے قریب ترین بندے کیسے ہوتے ہیں؟ فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام۔ جب آپ نوافل کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹٹولتا اور پکڑتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آ جاتا ہے، الیاذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے مطابق، اپنی اطاعت پر اس کی آنکھ کو، کان کو، ہاتھ کو، پیر کو، سب چیز کو لگا دیتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔
تو اللہ جب آپ سے محبت کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا کب؟ جب آپ نافرمانیوں سے پوری طرح سے بچ جائیں گے، تب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں کوئی برائی نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے اندر ایمانی جذبہ اور جذبہ ایثار و وفا پیدا کر دے، ہر طرح کی بے وفائیوں سے، ہر طرح کی ستم گریوں سے اور ہر طرح کی پروردگار نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔